کہ ہمارا رمضان قبول ہوا یا نہیں ہوا، عبادات قبول ہوئیں یا نہیں ہوئیں، اس کی پہچان یہ ہے کہ تمہیں اگلی بار وہ عبادت کرنے کی توفیق مل جائے تو مطلب تمہاری پچھلی قبول ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان دیا پریکٹس کے لیے، اپنی رحمتوں کے لیے، یہ کیا کہ ایک آدمی کی بخشش ہو جائے، اللہ کی اسے رحمت مل جائے۔ اللہ جس کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے اسے جہنم میں داخل نہیں کرتا، تو پھر وہ جہنمیوں والے کام کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ نے اس پر رمضان میں نظر رحمت فرمائی ہو تو رمضان کے بعد وہ کیسے غفلت میں گزار سکتا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے تو یہ فرمایا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو سیدنا عمر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، خبردار کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ جلال میں تھے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ دیا اور کہا، اے لوگو، اللہ کے آخری نبی اس دنیا سے وصال فرما چکے ہیں، اب جو آخری نبی کی عبادت کرتا تھا وہ پھر جائے، وہ واپس اپنے مذہب پر چلا جائے کہ آخری نبی اب دنیا میں نہیں رہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو وہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، اسے کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ یہی بات اس حدیث سے اٹھا کر ہمارے بزرگوں نے یہ سمجھائی، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اے لوگوں، جو رمضان کی عبادت کرتا تھا تو رمضان کے بعد وہ کوئی عبادت نہ کرے کہ رمضان چلا گیا، اب رمضان نہیں ہے، کس کی عبادت کرو گے؟ نہ نمازیں پڑھو، نہ خیر خواہی کرو، نہ کوئی اور فرما برداری کے کام کرو، لیکن اگر تم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے تھے تو هو حی لا یموت، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ کبھی جانے والا نہیں ہے، اسے کبھی زوال نہیں ہے۔ تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے تھے، یا اللہ مجھے جیسا رب چاہیے تھا ویسا تو ہے، مجھے جیسا خدا چاہیے تھا ویسا تو ہے، یا اللہ تجھے جیسا بندہ پسند ہے ویسا مجھے بنا دے۔ تو اللہ کو کیسا بندہ پسند ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کو ایسا بندہ پسند ہے جو اس کی عبادت پر مداومت اختیار کرے۔